جو سپریم کورٹ کے لائرز نے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے، تو ہم لوگوں کو 4 باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ وہ سمجھ میں آئی ہے کہ وقف ایکٹ جو ہے وہ تمام وقف کی جائیداد پر قبضہ کرے گا جو سینٹرل گورنمنٹ یا مختلف لوگوں کا قبضہ اس پہ ہونا ہے۔ وہ جتنے بھی واقف ہیں، جو لوگ جنہوں نے ڈونیٹ کیا ہے، ان سے ان کی جائیداد کو ڈسپوزیس کرے گا، یعنی کہ ان کو محروم کرے گا ان کی جائیداد سے۔ وقف کرنے کی جو پرکریا ہوتی ہے، وقف کرنے کا جو ایکٹ ہے، جو ایک ریلیجیس ایکٹ ہے، عبادت ہے، اس کو وہ لمٹ کرے گا، محدود کرے گا۔ اور جو آرٹیکل 26B میں جو ڈیفینیشن ہے رائٹ ٹو مینیج ریلیجیس افیئرس، وہ اس میں جو ڈیفینیشنس ہیں وقف کی، وہ سب کے سب چینج کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کے پرسپیکٹو سے، یعنی سٹیزنز کے پرسپیکٹو سے ایک انتہائی خراب بل ہے جو تمام قسم کے کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز کر رہا ہے۔ اب اس کو دوسرے طریقے سے، یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اب جب یہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس آیا تھا، پیج نمبر 15 ہے اسٹیٹمنٹس آف آبجیکٹس۔ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس بہت ہی پڑھنے والا ڈاکیومنٹ ہے۔ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس میں یوزول یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بل کیا حاصل کرے گا، اس کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور وہ ڈیٹیل میں یہ بتاتا ہے کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ اس میں جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹس لکھے ہیں۔ مثلا میں ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ It has been observed that the Act still requires further improvement to effectively address issues related to the powers of a state waqf board۔ اب وہ کہتے ہیں کہ effectively address کرے گا issues relating to the powers of a state waqf board۔ تو ایشو کیا ہے؟ یہ پورے ڈاکومنٹ میں کہیں نہیں ملے گا۔ اب وہ کہتے ہیں effectively address issues relating to the registration of waqf properties۔ وہ ایشوز کیا ہے؟ اس پہ یہ سائلنٹ ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ایڈریس ایشوز ریلیٹنگ ٹو دی سروے آف پراپرٹیز، وہ ایشوز کیا ہیں؟ اس پہ ڈاکیومنٹ سائلنٹ ہیں۔ اسی طریقے سے پیج نمبر 15 جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت فینٹاسٹک اسٹیٹمنٹس ملیں گے، لیکن سبسٹنس نہیں ملے گا، اٹس ڈیوائڈ آف سبسٹنس۔ اب اسی ڈاکیومنٹ سے 4 5 چیزیں یہ کہتے ہیں ہم وقف بورڈ کو ایفیشینٹ بنانا چاہتے ہیں، وقف بورڈ کو افیکٹو بنانا چاہتے ہیں، وقف بورڈ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، اور شارٹ کمنگ دور کرنا چاہتے ہیں۔ نہ وہ بتاتے ہیں کہ ایفیشینٹ کیسے ہوگا، نہ وہ بتاتے ہیں کہ افیکٹو کیسے ہوگا، نہ وہ بتاتے ہیں کہ امپاور کیسے ہوگا، اور نہ ہی وہ بتاتے ہیں کہ کون سی شارٹ کمنگ ہے جیسے دور کیا جائے گا۔ تو ہم لوگوں نے کیا یہ کہ سپریم کورٹ کے چند لائرز کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے اور ہم لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا، اور ہم نے کہا کہ اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا، تو لیٹس کریٹ اے فلٹر بناتے ہیں، اور ہر ایک امینڈمنٹ کو جو آ رہا ہے اس کو اس فلٹر کے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ایسا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو آج اب تو سب کرنے کا وقت نہیں کیونکہ وہ ایکٹ بن چکا ہے، تو صرف جو چینجز لائے گئے ہیں بل سے ایکٹ میں، اس میں چند چیزیں یہی سوال کرنے کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا یہ چیز وقف بورڈ کو ایفیشینٹ، افیکٹو، امپاور یا اس کی شارٹ کمنگ کو دور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی لا نہیں بنایا جا سکتا اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کے وائلیشن میں ہو، تو کوئی بھی لا نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ آرٹیکل 13(3)(a), آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، آرٹیکل 26، آرٹیکل 50(a), آرٹیکل 300(a) کا وائلیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب ہم لوگ ان 2 چیزوں کو 2 پیرامیٹرز پر جب چیک کرتے ہیں تمام امینڈمنٹس کو، تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر امینڈمنٹ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر تھرڈ فنل بنایا جاتا ہے، اور تھرڈ فنل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وقف کی پراپرٹی ہے، جو چیریٹیبل ڈونیشن ہے، جو انسانیت کی بہتری کے لیے ڈونیٹ کیا جاتا ہے، اس کو یہ ایکٹ پروٹیکٹ کر پا رہا ہے اور اس کو ڈیولپ کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے۔ تو یہ تین فنڈامنٹل فلٹرز ہیں جو بنائے گئے تھے، اور ہم لوگوں نے یہ پایا کہ پورا وقف ایکٹ ان تینوں فنڈامنٹل فلٹرز پہ بری طریقے سے فیل کرتا ہے۔ یہ پرولوگ ہے۔ اب میں جاتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اس میں ایک ایک کر کے میں جاؤں گا، اینڈ میں سیدھے ایکٹ سے بات کروں گا، اپنے منہ سے کچھ نہیں بات کروں گا۔ جو ایکٹ ہے، اس ایکٹ وہ آپ کے پاس یہ پرنٹ کر کے آپ کو دے دیا تاکہ آپ کو آسانی ہو دیکھنے میں اس میں ہائی لائٹڈ ہے، یہ میرا ڈاکیومنٹ ہے، یہ ہائی لائٹڈ ہے۔ میں اس ایک ٹاپک کو لوں گا اور اس ٹاپک پہ آپ سے بات چیت کروں گا، اور ایسے 5 6 ٹاپک پہ بات چیت کروں گا، اور پھر اس کے بعد سوال جواب کریں گے ہوپ فلی۔ سب سے پہلی چیز، اس میں ایک نیا سیکشن جوڑا گیا ہے۔ اس نئے سیکشن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کہ اگر کسی مسلم نے، نوٹس کیجئے، اگر کسی مسلم نے
ٹرسٹ بنایا ہے یا کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشن بنایا ہے یا کسی اور نام سے کوئی اور نان پروفٹ آرگنائزیشن یا کوئی اور چیریٹیبل انڈیور، چاہے اس کا نام جو بھی ہو، اگر اس نے وقف کے علاوہ کچھ کیا ہے تو اب وہ وقف نہیں ہو سکتا۔ بات بھی صحیح لگتی ہے؟ اگر آپ کہیں گے تو وہ چیز آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، وہ یہاں لکھی ہوئی ہے آپ کے پیپر پہ، اس ڈاکیومنٹ میں یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اب اس میں 3-4 چیزیں ہیں۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ وقف جو ہے ایک کلیئر انٹینٹ کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اس کی ایک منشا ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ واقف جو ڈونر ہے اس کا انٹینٹ کیا تھا اس کو بنانے میں، وہ اوپر والے سے کیسے اپنی یعنی وہ کیا کرنا چاہتا تھا جس سے وہ پنیہ کمائے۔ اور اگر کسی نے ٹرسٹ بنایا تھا ٹرسٹ بنایا ہے، کسی نے چیریٹیبل آرگنائزیشن بنایا تو چیریٹیبل آرگنائزیشن بنایا ہے۔ تو اس کو یہ سیکشن کس پولیٹیکل پارٹی نے ایڈ کروایا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سیکشن سے کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھیے۔ صرف بہار کا مسئلہ لے لیتے ہیں۔ بہار میں مدرسہ بورڈ کے تحت تقریباً 3900 مدرسے چلتے ہیں، تقریباً 3900 مدرسے چلتے ہیں۔ وہ 3900 مدرسے میں تقریباً تمام مدرسہ وقف کی جائیداد پر ہے۔ بنا بہت پہلے بنا، کچھ نیا بنا کچھ پرانا بنا، لیکن بنا، ٹھیک ہے نا، وقف کی جائیداد پہ۔ اب وقف کی جائیداد پہ وہ مدرسہ بن گیا، تھوڑے دن کے بعد مدرسہ بورڈ آیا۔ مدرسہ بورڈ نے کہا کہ بھائی ہم سے جڑ جاؤ تو ہم جو ہے وہ سیلری بھی دیں گے اور سلیبس بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے اور بہت اچھا ہو جائے گا، سب میں پڑھائی ہوگی، ہر جگہ اچھا ہوگا، بہت اچھی بات ہے۔ 3900 مدرسے ان سے جڑ گئے۔ اب اس کے بعد اس مدرسے کی جو بلڈنگ بنی ہے وہ پبلک ڈونیشن سے بنی ہے۔ پھر مدرسہ بورڈ نے کہا اچھا نہیں، ایسا ہے کہ تم ٹرسٹ بناؤ۔ اب ہر مدرسہ ٹرسٹ ہے، اور یہ لائن آ گئی ہے، یہ ایکٹ آ گیا ہے۔ اس میں کہہ رہا ہے اگر وہ ٹرسٹ ہو گیا تو وہ ٹرسٹ ہو گیا۔ اب وہ زمین اور وہ بلڈنگ ٹرسٹ ہوگا یا وقف ہوگا؟ وہ 3900 مدرسہ صرف بہار میں وہ ٹرسٹ ہوگا یا وہ وقف ہوگا؟ یہ اننون ہے۔ لا ایسے نہیں لکھا جاتا، لا اتنے ویگ ٹرمز میں نہیں لکھا جاتا۔ یہ ویگ ٹرم اس 3900 مدرسے کو لمبو میں ڈال دیتا ہے۔ تمہارے ساتھ کیا ہونا پتہ نہیں، تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے پتہ نہیں۔ تو یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ کس پارٹی کا پروویژن تھا جو اس میں آیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے سیکشن 3 میں اس میں انہوں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز لگائی تھی کہ آپ کو 5 سال تک اچھا کام کرنا ہوگا اچھا کام کرنے کے لیے۔ ابھی تک یہ بات ہے دنیا میں جو سب سے خراب لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا کام کر لو، کچھ دان پون کر لو۔ یہ لگایا کہ نہیں، 5 سال تک آپ کو اچھا کام کرتے رہنا ہوگا اچھا کام کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ کو 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم رہنا ہوگا وقف کرنے کے لیے۔ اب اس میں ذرا 2-4 سوال صرف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا ہو رہا ہے۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ زمین اس آدمی کی ہے جس کو وقف کرنا ہے، وہ پریکٹسنگ ہو یا نان پریکٹسنگ ہو، اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو یہ پریکٹسنگ کیوں لگایا گیا، اس کی شرط کیوں لگائی گئی ہے؟ ٹھیک، اب لگا دی گئی شرط، بہت اچھی بات ہے۔ پریکٹسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتائیے۔ پریکٹسنگ کا کوئی مطلب، کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ تو داڑھی ہوگا تو مسلمان ہوگا؟ پتہ نہیں۔ شرٹ پینٹ پہنے گا تو مسلمان ہوگا؟ پتہ نہیں۔ کرتا پجامہ پہنے گا تو مسلمان ہوگا؟ پتہ نہیں۔ ایک وقت کی نماز چھوڑ دے گا تو مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ قضا پڑھ لے گا تو مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ روزہ چھوڑ دے گا ایک تو مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یعنی وہ کیا کرے گا کہ گورنمنٹ اس کو پریکٹسنگ مانے گی۔ اس کے بعد ابھی اس ایکٹ میں انہوں نے اس کو اور اسٹرنجنٹ بنایا اور خراب بنایا۔ انہوں نے کہا نہیں، صرف پریکٹسنگ سے کام نہیں چلے گا، تمہیں شوئنگ اینڈ ڈیمونسٹریٹنگ بھی کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ کو دکھنا بھی مسلم چاہیے اور آپ کو ڈیمونسٹریٹ بھی مسلم، یعنی کچھ آپ ایسا کر رہے ہوں گے جس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسلم ہیں۔ وہ کیا چیز ہوگا یہ بتایا نہیں کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم مسلم لگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے اس سے ایفیکٹولی کوئی بھی آدمی اب وقف نہیں کر سکے گا، کیونکہ مسلم 5 سال تک اس کو لگنا ہے، مسلم 5 سال تک اس کو لگنا ہے، اور مسلم 5 سال تک اس کو کھیلنا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر سکے گا تو اب وہ وقف نہیں کر سکے گا، اور اس کی سند سرٹیفکیشن کون دے گا پتہ نہیں۔ تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ پروویژن کس نے ڈلوایا ہے، کس پارٹی نے یہ پروویژن ڈلوایا ہے۔ اسی میں ایک اور پروویژن ہے، وہ کہتے ہیں اینڈ دیٹ دیر از نو کانٹریونس انوالوڈ۔ کانٹریونس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیلیبریٹلی کچھ اسکیم کرتے ہیں خراب کرنے کے لیے۔ کانٹریونس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ ڈیلیبریٹلی کچھ اسکیم کرتے ہیں خراب کرنے کے لیے۔ تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کبھی بھی لا میں پریزمپشن آف گلٹ نہیں لکھا جاتا ہے۔
کہ آپ پریزیوم کیے جاتے ہیں, یہ سچ مانا جاتا ہے کہ آپ گلٹی ہیں. اس میں یہ سچ مانا گیا کہ آپ وقف کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہے جو آپ غلط کر رہے ہیں. یا تو آپ زندگی میں غلط کر رہے ہیں, اور نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد اس میں کچھ غلط ہونا ہے. تو اس کے لیے آپ کو وقف کرنے کے بعد تیار رہنا ہوگا لا سوٹ کے لیے کہ آپ نے کچھ غلطی کی ہے, اور کوئی بھی آدمی وہ غلطی آپ کو لا کے بتائے گا کہ یہ والی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کا وقف نل اینڈ وائڈ ہے. تو یہ ایک چیز تھی. اب آگے بڑھتے ہیں ذرا, اب تیسرے پوائنٹ پر جاتے ہیں. تیسرے پوائنٹ پر وہ یہ کہتے ہیں کہ وقف بائی یوزر جو ہے, پہلے بات تھی کہ وقف بائی یوزر کو ہٹا دیا گیا, بل میں وقف بائی یوزر ہٹ گیا تھا کمپلیٹلی, وہ نہیں تھا. وقف بائی یوزر کے بارے میں یہ بات سمجھائی گئی کہ وقف بائی یوزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لینڈ جو گورنمنٹ کا تھا, جو مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور اس میں قبرستان بنا دی, اور اس میں مسجد بنا دی, اور اس میں کچھ اور چیز بنا دیا, اور اس لیے وہ اب نہیں رہے گا اور اس کا کاغذ ان کے پاس نہیں ہے. تو بھائی رجسٹری آفس جو ہے وہ پچھلے 150 سال کی ایجاد ہے. اس سے پہلے رجسٹری آفس نہیں ہوتی تھی, اس سے پہلے ڈیڈ نہیں ہوتا تھا. میں مثال کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, جتنی بھی ریلیجیس پلیسز آف ورشپ ہیں, چاہے 100 سال 200 سال پرانی, 300 سال پرانی, 400 سال پرانی, چاہے وہ اس میں سے آپ 80 to 90% کہہ لیں, اس میں چاہے وہ مسجد ہو, گرودوارا ہو, مندر ہو, مٹھ ہو, کوئی بھی چیز ہو, کسی کے پاس ڈیڈ ہے نہیں؟ عقل کی بات ہی نہیں ہے, ڈیڈ نہیں ہو سکتی, کیونکہ لفظ DEED اس وقت یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. ہم لوگ انگریزی نہیں بولتے تھے 300 سال پہلے, ٹھیک ہے نا, ہم لوگ کے پاس کاغذات ویسے نہیں تھے, تو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ لازمی طور پر چوری کیا ہوا لینڈ ہے؟ کیا ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام مٹھ, تمام مسجد, تمام گرودوارا جو 200 سال پرانا ہے, جو 300 سال پرانا ہے, وہ چوری کے لینڈ پر بنا ہوا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں کہتے, کوئی نہیں کہتا, کوئی عقلمند آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا. وہ آدمی جو ریشنل ہے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا. لیکن وقف بائی یوزر میں یہ اسیوم کر لیا گیا ہے کہ ہر وہ چیز, سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے خلاف سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ وقف بائی یوزر ویلڈ ہے, جہاں پہ افشیش ہوگا, جہاں پہ اس کی نشانی ہوگی, وہ چیز وقف مانا جائے گا. لیکن ان سب چیز کو نگیٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ وقف بائی یوزر نہیں رہے گا. لیکن اس کے بعد اس میں وہ وقف بائی یوزر کو واپس لائے ہیں 2 ایسی شرط کے ساتھ جس سے کہ وقف بائی یوزر میننگ لیس ہو جاتا ہے کمپلیٹلی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر پارشل پراپرٹی پر بھی, پارشل 1 انچ پراپرٹی پر بھی ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ وقف لینڈ نہیں مانا جائے گا, اس کو وقف کا پروٹیکشن نہیں ملے گا. تو آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل وقف کو ختم کرنے کا کتنا آسان طریقہ, آپ انگلی رکھ دیجئے وقف ختم ہو گیا. آپ کو بس انگلی رکھنا ہے, وقف ختم ہو جانا ہے. تو کوئی بھی انگلی رکھ دے گا, وقف ختم ہو جائے گا. تو اس میں سب سے مزیدار بات ہے کہ میئر ڈسپیوٹ, میئر کلیم وقف بائی یوزر ختم کر دے گا. تو کوئی آدمی یہ کہہ دے گا کہ یہ وقف کی پراپرٹی نہیں, بس اس کا کہنا بھر کافی ہے اکارڈنگ ٹو جو لکھا ہوا ہے, اتنا ویگ لکھا ہوا ہے, اس لیے اتنی ویگ بات کر رہا ہوں کہ میئرلی وہ ایسا کہہ دے گا اور وہ چیز وقف کے پروٹیکشن سے نکل جائے گی, وہ نارمل لینڈ کی طرح ڈیل کیا جائے گا اس کو. دوسرا کلوز اس میں انہوں نے یہ ڈالا ہے کہ گورنمنٹ کی پراپرٹی اگر ہوگی تو وہ وقف نہیں مانا جائے گا. گورنمنٹ کی پراپرٹی کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جو آفیسر صاحب بولیں گے کہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں گورنمنٹ کی خود رپورٹ موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ از دا سنگل لارجسٹ انکروچر آف وقف لینڈ. گورنمنٹ کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ سب سے بڑی وقف لینڈ کی انکروچر ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھ لیجئے, ٹھیک ہے نا. تو ایسی حالت میں گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ لینڈ وقف کا ہے, یہ لینڈ گورنمنٹ کا ہے, تو اب وہ وقف نہیں رہ سکتا. تو وقف بائی یوزر لایا گیا ہے بٹ اٹ از میننگ لیس, اس کا کوئی میننگ نہیں ہے, تمام پراپرٹیز کو ڈی کلاسیفائی ہو جانا ہے. اچھا, ان سب کو کرتے ہوئے میں آپ کو شروع میں جو 3 فلٹر میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے اس کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں. اس پروویژن کو لا کر کے وقف بورڈ افیکٹو کیسے ہو رہا ہے, وقف بورڈ ایفیشینٹ کیسے ہو رہا ہے, وقف بورڈ امپاور کیسے ہو رہا ہے, شارٹ کمنگس کون سی دور ہو رہی ہیں پتہ نہیں. لیکن فنڈامنٹل رائٹس کا وائلیشن ہر ایک جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں آرٹیکل 14 کا وائلیشن ہے, اس میں آرٹیکل 14 کا, اسی میں دیکھ لیتے ہیں آرٹیکل 14 کا وائلیشن کیسے ہے. آرٹیکل 14 کہتا ہے ایکوالٹی بیفور لا. تو کیا یہ جو وقف بائی یوزر کا جو جس طرح سے انہوں نے لایا کہ اگر کوئی بھی ایسے جا کے میئر کلیم کر دے گا تو کیا تمام
ریلیجیس انڈاؤمنٹس، چاہے وہ پارسی ریلیجیس انڈاؤمنٹ ہو، جین ریلیجیس انڈاؤمنٹ ہو، کرسچن ریلیجیس انڈاؤمنٹ ہو، ہندو ٹیمپل بورڈ ہو، ہندو ریلیجیس اینڈ چیریٹیز ایکٹ ہو، ان تمام میں یہ کلاز ڈالا جائے گا؟ اگر نہیں ڈالا جائے گا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے آرٹیکل 14 کا وائلیشن ہے، اور تمام جتنی چیزیں میں پڑھ رہا ہوں اس پہ تمام پہ یہ چیز لاگو ہوتا ہے۔ یہ آرٹیکل 25 کا وائلیشن ہے، آرٹیکل 26 کا وائلیشن ہے، آرٹیکل 300 کا وائلیشن ہے، ہر یعنی جتنی چیزیں میں نے کہی ہیں ابھی وہ وائلیشن ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے انہوں نے وقف علی الاولاد میں خوب چیخ چیخ کر یہ بتایا کہ عورتوں کو ان کے رائٹ مل گئے اور رشتہ دار کو ان کے رائٹ مل گئے۔ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو انہیریٹنس ہے وہ ایکویٹی پر بیسڈ ہے، ایکویٹی پر بیسڈ ہے، یعنی وہ بالکل عدل کے ساتھ بات، یعنی وہ سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ جب اپلائی ہوتا ہے تو جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے وہ دیا جاتا ہے تاکہ ایکوالٹی آئے۔ ایکویٹی بیسڈ ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر۔ یہ بات بھی ہے کہ آپ 1/3 سے زیادہ چیریٹی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ اپنی وصیت میں، اپنی ول میں 1/3 سے زیادہ کے بارے میں لکھ ہی نہیں سکتے۔ 2/3 اگر آپ لکھ بھی دیں گے تو بھی نہیں کام چلے گا۔ 2/3 سے زیادہ وہ جانا ہی جانا ہے آپ کے انہیریٹرز کو، لیکن 1/3 پراپرٹی کی کمائی کس نے ہے؟ میں نے کمائی، بنائی کس نے ہے؟ میں نے بنائی ہے، تو حق کس کا ہے پراپرٹی پر؟ میرا حق ہے۔ لیکن اس لاء میں یہ کہتے ہیں کہ آپ وقف نہیں کر سکتے اگر آپ کسی کا وہ انہیریٹنس جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم انہیریٹنس وائلیٹ کیسے کر رہے ہیں جب 2/3 ہم دے رہے ہیں؟ تو اب یہ بات آئی کہ اچھا بھائی ایسا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بھی آپ نہیں لکھ سکیں گے، یعنی ابھی اگر میں چاہوں، میں نے ایک کٹھا زمین خریدی اور اس ایک کٹھے زمین کو میں چاہوں کہ میں اس کو بیچ کر کے سوسائٹی میں جو سب سے خراب کام ہوتا ہے وہ کروں، مثلا میں اس کو بیچ کر کے جوا کھیلوں، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس ایکٹ کے حساب سے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسرا جو سب سے برا کام ہے وہ شراب کا ہے۔ اگر میں اس پوری زمین کو بیچ کر کے لوگوں میں شراب بانٹ دوں تو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی انہیریٹنس لاء وغیرہ وغیرہ کچھ اس میں پرابلم نہیں آ رہی ہے، کوئی ویمن کا رائٹ وائلیٹ نہیں ہو رہا، ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وقف کر دیا تو وہ وائلیٹ ہو جا رہا ہے، وہ وائلیٹ ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ لگا دیا، اب صرف پہلے انہوں نے لگایا تھا اس میں انہیریٹنس، وہ جو وارثین ہیں ان کے رائٹس کا وائلیشن، ویمن انہیریٹرز کے رائٹ کا وائلیشن۔ اب اس میں یہ لگا دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کلیم کر سکتا ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اینی ادر رائٹس آف پرسنس وتھ لافل کلیمز، کوئی بھی۔ اب آپ نے اپنی زندگی میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں ایک کٹھا زمین وقف کی، اس کے بعد آپ 50 سال زندہ رہے، آخر عمر میں آپ ڈیفالٹر ہو گئے، آپ کے پیسے ختم ہو گئے، آپ ڈیٹ میں مرے، 1000 روپے کسی کا ڈیٹ تھا، اب وہ واپس آئے گا 50 سال پہلے کے وقف پر، بولے گا نہیں اس آدمی کا کلیم تھا اس لیے اب وقف نل اینڈ وائڈ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس قسم کے لاز ایکٹ بنائے گئے ہیں۔ اب یہ پوچھنا ہے کہ کس پولیٹیکل پارٹی نے یہ والا پروویژن ڈلوایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک بات، اچھا کئی چیزیں، تو کچھ چیزوں کو چھوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے ایک یہ بات کہی ہے کہ کلیکٹر کی بات چھوڑ دی ہے انہوں نے، اور کلیکٹر کو چھوڑ کر کے انہوں نے کہا کہ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہوگا، سینئر بھی نہیں، ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہوگا کلیکٹر کی جگہ پر، جو کہ وقف کی جائیداد کو ایویلیویٹ کرے گا، یعنی کہ وہ بتائے گا وقف ہے یا نہیں ہے، یا گورنمنٹ پراپرٹی ہے یا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، وویک کا استعمال کیجئے۔ 3 برانچز ہیں گورنمنٹ کی، ریزن کی وجہ سے ہے نا، وداؤٹ ریزن تو نہیں ہے۔ اب ایک پراپرٹی ہے، پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہمیشہ جج ریزالو کرتا ہے یا ٹرائبیونل ریزالو کرتی ہے۔ وہاں پہ آپ نے کہا کلیکٹر، اور کلیکٹر پہ ہلہ ہوا تو کہتے ہیں کوئی بھی ڈیزگنیٹڈ آفیسر، کوئی بھی اچھا اس میں سے میں سمجھ رہا تھا سینئر، وہ سینئر بھی نہیں ہے، لکھا ہوا ہے اینی ڈیزگنیٹڈ آفیسر، تو کوئی بھی لوور آفیسر بھی ہو سکتا ہے، سینئر آفیسر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آفیسر، اور وہ اسیس کریں گے پراپرٹی کو ایز پر لاء۔ پہلے لکھا ہوا تھا ایز پر جو ان کو اچھا لگے، ایز پر لاء۔ اگر کوئی پراپرٹی وقف کی پراپرٹی ہوگی اور گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ وہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہے، تو کون آفیسر اس کو وقف کی پراپرٹی کہے گا؟ سو بتا دیجئے، کوئی ایک آفیسر نہیں کہنے والا، تو وہ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کو سوچ لیجیے کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ایز پر لاء، ایز پر وچ لاء؟ وقف ایکٹ کے ایک بہت ہی ایکسیپشنل کوالٹی ہے، وہ ہے ویگنس۔ ہر لاء جو ہے وہ بہت ٹائٹ لکھا جاتا ہے،
کہ کوئی اس کو انٹرپریٹ غلط ڈھنگ سے نہیں کر سکے. پورا لا جو لکھا گیا ہے وہ ایکسٹریملی ویگ ہے. تو آپ اس کا یہ میننگ بھی نکال سکتے ہیں, آپ اس کا یہ میننگ بھی نکال سکتے ہیں, آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں اور آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. تو جب ایسا ہوگا تو ہمیشہ خراب بھی سمجھا جائے گا اور ہمیشہ اچھا بھی سمجھا جائے گا. ہمیشہ تو اس میں کون سا لا وہ استعمال کریں گے پراپرٹی کو اسیس کرنے کے لیے, یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. تو اب وہ جو کریں گے وہ جانیں. پہلے کیا تھا ایکٹ میں, کیا تھا ایکٹ میں یہ تھا کہ وقف بورڈ رجسٹری ڈپارٹمنٹ سے, لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے, سرکل آفیسر سے, ان تینوں سے رپورٹ مانگتا تھا. اس کے بعد پھر رپورٹ جو ہے جب وہ آتی تھی تب اس کے بعد وہ اسیس کرتا تھا کہ ہاں بھئی یہ سب نے رپورٹ دے دی کہ یہ لینڈ وقف کا ہے. اور پوچھ کون رہا ہے؟ ایک گورنمنٹ آفیسر. 3 گورنمنٹ آفیسر سے رپورٹ مانگتے تھے کہ بھئی رپورٹ دو کہ یہ وقف لینڈ ہے کہ نہیں. جب وہ رپورٹ آ جاتی تھی تب وہ اپنے رجسٹر میں کہتے تھے کہ ہاں بھئی یہ وقف ہے. اس کے بعد 1 سال تک وہ چیز اوپن رہتی تھی کہ کوئی آدمی کلیم کر سکے کہ وہ وقف لینڈ نہیں ہے. اگر وہ کلیم کر لیتا تب وہ ٹرائبیونل میں جاتا, ٹرائبیونل کو ڈیسائیڈ کرنا تھا. ٹرائبیونل اگر کہہ دیتا کہ وقف ہے اور آدمی سیٹسفائیڈ نہیں ہے تب وہ ریویو پٹیشن لے کے جاتا ہائی کورٹ. ہائی کورٹ اگر ڈیسائیڈ کر دیتا کہ وہ وقف ہے تب وہ ریویو پٹیشن لے کے جاتا سپریم کورٹ. تب جا کر کے کہیں فیصلہ ہوتا کہ وہ وقف لینڈ ہے. یہ ہے اصل وقف کے رجسٹریشن کا پروسیس جو 1995 کے ایکٹ میں تھا. اس پورے پروسیس کو, جو اتنا لمبا پروسیس ہے, کسی بھی ایک وقف پراپرٹی کو جو چیریٹیبل چیز ہے, جو انسانیت کے بھلے کے لیے چیز ہے, اس کو بھلا کرنے کے لیے ہر ایک چیز کو 25-50 سال چاہیے آئیڈینٹیفائی ہونے کے لیے وقف لینڈ ہے. اس کو ختم, یعنی جو کہ ہونا چاہیے تھا کہ جب وہ وقف ہو گیا تو فوراً رجسٹر ہو جائے, تو فوراً رجسٹر ہونے کا یہ پروسیس تھا. اب اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ جو 1 سال کا والا پروسیس ہے اس کو ختم کر کے 2 سال کر دو, کہ کوئی بھی آدمی اب 2 سال تک کلیم کر سکے گا. اب وہ 2 سال جو ہے, جب ان لوگوں کو لگا کہ نہیں اچھا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے, چیریٹیبل تھنگ ہے, اس کو بھی خراب ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کر لو کہ اس کے 2 سال کے بعد 2 سال تک پھر ٹرائبیونل کو اختیار دے دو کہ اگر ٹرائبیونل چاہے تو پھر 2 سال کے بعد تک اگر وہ کہہ سکے کہ ہاں بھائی اس اچھی ریزن کی وجہ سے ہم 2 سال کے اندر اپلائی نہیں کر سکے, تو وہ 2 سال کے اندر پھر اپلائی کر سکتا ہے کہ وہ ڈسپیوٹ کر سکے کہ یہ وقف لینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی آ گیا ہے. اب یہ پوچھنا پڑے گا کہاں سے آ گیا. اب انہوں نے ایک اور بات اس میں کہی ہے, وہ یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی پروٹیکٹڈ مونیومنٹ وقف نہیں ہوگا. کوئی بھی پروٹیکٹڈ مونیومنٹ وقف نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ایسٹ جو 100 سال سے